ایران نے تاریخ رقم کر دی، دشمن ذلیل و رسوا ہوا اور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو عبرتناک شکست، ٹرمپ کا جنگ سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ۔ اسرائیل بھی سیز فائر پر مجبور، اب ایران پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ ایران کا مقامی وقت کے مطابق صبح 4 بجے سے پہلے ہر منٹ اسرائیل پر حملہ۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ قوم کا ایک شخص اور مسلح افواج کا جوان خون کے آخری قطرے تک خود مختاری کی حفاظت کرے گا۔ قطر میں امریکی ایئر بیس پر ایرانی حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل امریکہ جنگ سے باہر آ گیا تھا۔ اسرائیل سیز فائر سے پہلے ہی تنہائی کا شکار بنا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا تھا، ایران خطے میں امن کے لیے اچھا کام کر رہا ہے، اسرائیل کو بھی اقدامات کرنے چاہیے۔ ایران کا قطر پر امریکی ایئر بیس پر حملہ مکمل ہونے کے بعد فضائی راستے بحال ہو گئے۔ قطر، امارات اور دیگر خلیجی ممالک نے ایئر اسپیس کھول دی۔ کراچی اور اسلام آباد میں موجود غیر ملکی ایئر لائنز کی پروازیں بھی روانہ کر دی گئیں۔ سیز فائر سے پہلے آخری منٹ تک ایران کا امریکی حملے کا تگڑا جواب۔ بشارت الفتح آپریشن کا آغاز، ایران نے امریکی اڈوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ قطر میں امریکی فوجی اڈے پر حملے، العدید بیس پر 10 میزائل داغے گئے، دفاعی نظام میزائل روکنے میں ناکام، 3 میزائل اڈے کے اندر جا گرے۔ العدید ایئر بیس مشرق وسطی کا سب سے بڑا امریکی اڈا ہے۔ دوحہ میں ایئر ڈیفنس سسٹم فعال، عراق، کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر وارننگ سائرن بج گئے۔ ایرانی مسلح افواج کے مطابق آپریشن یا ابا عبداللہ الحسین کے نعرے سے شروع کیا گیا۔ قطر نے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ حملے سے قطر کو کوئی خطرہ نہیں، العدید ایئر بیس آبادی سے بہت دور ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل نے واضح کر دیا، ایران کا قطر کے ساتھ تاریخی تعلقات برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق دوحہ کے قریب واقع العدیدیہ بندرگاہ پر ایرانی حملے کو ناکام بنا دیا۔ میزائلوں کو فضا میں مار گرایا گیا، جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی عرب کے قطر پر حملوں کی شدید مذمت، وزارت خارجہ نے کہا، ایران کا یہ حملہ کسی صورت قبول نہیں، قطر پر ایرانی حملہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قومی سلامتی کمیٹی کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی قرار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کی اہم بیٹھک، وفاقی وزراء اور عسکری قیادت کی شرکت۔ امریکہ کے ایران پر حملے سے پیدا صورتحال پر غور، اسرائیل ایران جنگ کے خطے پر پڑنے والے اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کے اپنے دفاع کے حق کو تسلیم کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ان غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں نے خطے میں کشیدگی میں اضافہ کیا۔ کمیٹی کا تمام متعلقہ فریقین سے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے تنازع کو حل کرنے کا مطالبہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کمیٹی کو ٹرمپ کے ساتھ اپنی ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اجلاس سے قبل وزیر اعظم سے پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیل نے فلسطین، یمن، لبنان اور اب ایران پر حملہ کیا۔ اگر ہم نے اب بھی کچھ نہ کہا تو اگلی باری ہماری ہوگی۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب، کا جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا گیا، حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا، بولے اسرائیل کے رجیم کو روکنا ہوگا۔ ہمارے خطے میں ایک نتن یاہو کی سستی کاپی ہے، ہم نے سستی کاپی کو جنگ، سفارتکاری اور بیانی کے میدان میں بھی ہروا دیا۔ پانی پر جنگ لڑنا پڑی تو اگلی جنگ بھی جیتیں گے۔ بھارت سے امتیاز معاہدے پر عمل کریں یا جنگ کے لیے تیار رہیں۔ ایران کا اسرائیل کو ایک اور کرارا جواب، سیز فائر سے پہلے شمالی، جنوبی اور وسطی اسرائیل پر میزائل کی برسات۔ پاسداران انقلاب نے پہلی بار قدر ایچ میزائل کے بھی چلا دیا۔ تل ابیب، اشڈود، حیفا اور ہرزیلیہ میں زوردار دھماکے، جنوبی اسرائیل میں پاور پلانٹ تباہ، بڑے علاقے کی بجلی معطل، اشڈود شہر کی میزائل گرنے سے بڑے پیمانے پر تباہی، جنوبی اسرائیل میں اہم اسٹریٹجک تنصیب پر میزائل لگنے سے شدید نقصان، لگاتار میزائل حملوں میں سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، تل ابیب اور حیفا غزہ کا منظر پیش کرنے لگے۔
امریکہ کے بعد اسرائیل کا بھی ایران کے فردو جوہری تنصیب پر حملہ، اسرائیل کا 6 ہوائی اڈوں پر حملے، 15 جنگی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ، تہران کے شمالی علاقے یوین پاور پلانٹ اور جیل کو بھی نشانہ بنا دیا، تہران میں سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز اور شہید بہشتی یونیورسٹی پر بھی بمباری، ایران نے اسرائیل کے 2 ڈرونز مار گرائے۔ ایران کے خلاف جارحیت بے بنیاد ہے، روس ایران کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، روسی صدر پیوٹن نے امریکہ پر واضح کر دیا۔ روسی ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے سے جنگ میں مزید لوگ شامل ہو گئے ہیں، کشیدگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات، عباس عراقچی نے روسی صدر کا شکریہ ادا کیا، کہا اسرائیل اور امریکی حملے میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، ایران روس تعلقات اب اسٹریٹجک تعلقات کا روپ دھار چکے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا ایران کی جوابی کارروائی خطے کے لیے تباہ کن ہوگی، ایران کی کوئی بھی اشتعال انگیزی خطرناک نتائج کا سبب بنے گی۔ صہیونی دشمن نے سنگین غلطی کی، اسے سخت سزا دی، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا بیان۔ آیت اللہ خامنئی کے ترجمان علی شمخانی کہتے ہیں کہ اگر جوہری تنصیبات تباہ کر بھی دی گئی تھیں تو بھی کھیل ختم نہیں ہوا، افزودہ مواد، علی سرمایہ اور سیاسی عزم باقی ہے۔ نیتن یاہو کو مایوسی کی حد تک لے جا کر سزا دی جائے گی، مجرمانہ اقدام پر اسرائیل کو نہیں چھوڑا جائے گا، ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے صہیونی وزیر اعظم کو خبردار کر دیا، بولے کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی فوجی سینٹرل کمانڈ نے کہا مسٹر ٹرمپ آپ یہ جنگ شروع کر سکتے ہیں لیکن ختم ہم کریں گے۔ اسرائیلی جنگی جنون نے دنیا بھر کی معیشت کو مشکل میں ڈال دیا، عالمی اسٹاک مارکیٹ میں بھونچال، S&P اور ڈاؤ جونز 0.4% اور نیسڈیک 0.5% کمی کا شکار، ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں بھی کمی، نکئی انڈیکس 0.6%، چین کی شنگھائی کمپوزٹ میں 0.1%، خام تیل کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھاؤ، امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت 72.65 تک پہنچ گئی۔ بہادری کے دعوے کرنے والا اسرائیل ایرانی حملوں سے خوفزدہ، ایرانی میزائل گرتے ہی اسرائیلی پارلیمنٹ کا رکن انٹرویو ادھورا چھوڑ کر بھاگ نکلا، سائرن بجتے ہی اسرائیلی پارلیمنٹ کے رکن نے دوڑ لگا دی۔ نئے ٹیکسوں میں اضافے کو جی ڈی پی کے صرف 0.25% تک محدود رکھا گیا۔ بہتر ٹیکس کمپلائنس کے لیے ہم نہ صرف ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دے رہے ہیں بلکہ ٹیکس قوانین میں بھی بہتری لا رہے ہیں۔ ہم نے موجودہ وسائل میں رہتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کیا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے مزید ریلیف مشکل، حالات میں متوازن بجٹ دیا، قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر عام بحث کو سمیٹتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا تعمیراتی شعبے کو ریلیف دیا گیا، 12 لاکھ تک کی آمدنی پر ٹیکس کی شرح 1% رکھنے کا فیصلہ کیا، ٹیکس کی بنیاد میں وسعت اور تعمیم کے لیے FBR میں اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن کے عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ FBR 5 کروڑ روپے سے کم ٹیکس فراڈ پر گرفتاری براہ راست نہیں کر سکے گا، سولر پینلز پر ٹیکس کی شرح 10% ہوگی۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران ہنگامہ، اپوزیشن نے بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دی، خوب شور شرابہ کیا، اپوزیشن اور حکومتی ارکان میں تلخ کلامی اور دھکم پیل، PTI ارکان نے وزیر خزانہ کی جانب سے آنے کی کوشش کی، حکومتی ارکان نے وزیر خزانہ کے گرد حصار بنا لیا، PTI رکن اسمبلی اقبال آفریدی کی وفاقی وزیر حنیف عباسی سے ہاتھا پائی، دیگر ارکان اسمبلی نے مداخلت کر کے بیچ بچاؤ کرایا، PTI رکن اسمبلی نثار جٹ کا بلال بھٹو کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال، اسپیکر قومی اسمبلی نے نثار جٹ کی فوٹیج طلب کر لی۔
اسمبلی ختم کر سکتا ہوں اور کر بھی دوں گا، وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور کی پھر دھمکی۔ کا بانی پی ٹی آئی آج حکم دے تو خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کا اختیار ہمارے پاس امانت ہے، جب بھی بانی سے ملاقات ہوگی بجٹ پر رہنمائی لی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانتوں پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ انتظامی نااہلی یا ملی بھگت، کراچی کے ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار میں ہوشربا انکشافات، قیدیوں کے بیرکوں کو کمزور کنڈیوں اور چھوٹے تالے لگائے گئے۔ جی ٹی وی نیوز نے جیل بیرک کی خصوصی تصاویر حاصل کر لی، قیدیوں کے زور لگانے پر تالے کی کنڈی ٹوٹ گئی۔ اور شہری ہو جائیں تیار، بارش ہوگی لگاتار، ملک میں بارش کا سسٹم اب رکنے والا نہیں۔ 25 جون سے مونسون بارشوں کی پیشگوئی، مونسون ہواؤں کا اگلے چند روز میں شدت اختیار کرنے کا امکان، کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی برسات کا امکان۔